السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے۔ سٹریس بیسڈ کچھ ڈس آرڈرس ہیں جن کا ذکر آپ کے سلیبس میں آئے گا۔ پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، ٹرامیٹک مینز صدمہ، سٹریس مینز دباؤ، ڈس آرڈر مینز مرض یعنی عارضہ، یعنی ایسا عارضہ جو کہ کسی صدماتی واقعہ کے گزر جانے کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ اس کو ڈیلیڈ کمبارٹ ریئیکشن بھی کہا جاتا ہے، تاخیری مبارزتی رد عمل، یعنی واقعہ کو صدماتی واقعہ کو ہوئے دیر ہو چکی ہوتی ہے، تاخیر ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کا سامنا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف طرح کے سٹریسرز ہو سکتے ہیں، لائف کے عام ڈیلی لائف کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں یہ عارضہ جو ہے یہ آفٹر جنگ آرمی کے لوگوں کو بھی دیکھا، یعنی آرمی کے جو سولجرز بچ جانے والے ہوتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اگر ایسے واقعات عموماً دیکھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھی شہید ہوئے، جو بچ جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو PTSD ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زلزلہ زدگان علاقوں میں جو بچ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ سٹریسرز دیکھے ہوتے ہیں، وہ سٹریس سچویشن دیکھی ہوتی ہے اور واقعہ کو گزرے کوئی 6 منتھ کے بعد ایسی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ہم PTSD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا ڈیلیڈ کمبارٹ ریئیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ پیچھے کیا لاجکس ہوتی ہیں؟ ماضی میں اس پرسن نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہوتا ہے، صدماتی واقعہ دیکھا ہوتا ہے جس کے ساتھ تشویش، خوف، دہشت لاحق تھی، یعنی ایسے لگتا تھا کہ موت سامنے ہے لیکن وہ بچ گیا۔ اس تشویشی عارضہ میں اس نے ماضی میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہوتا ہے یا وہ خود جو ہے اس میں شامل تھا، یا جو ہے سچویشن اس کے سامنے واقعہ ہوئی ساری اور وہ بچ گیا۔ ماضی کے تمام یہ صدماتی تجربات جو ہوتے ہیں ان میں فرد خوف محسوس کرتا ہے، دہشت اس کو آتی ہے، علامات میں بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے، ہیلپ لیسنس، بے چارگی، اس کو لگتا ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا۔ ان تمام واقعات کا دوبارہ وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ مختلف طرح کے خواب دیکھتا ہے، اس کے بارے میں خیالات اس کو آتے ہیں، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ وہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ صدمے سے منسلک خیالات آتے ہیں، احساسات سے وہ بلکہ ان کا ذکر کرنے سے اوائڈ ہی کرتا ہے، ان لوگوں سے اوائڈ کرتا ہے، ان جگہوں سے اوائڈ کرتا ہے جو اس واقعہ کی یاد دلائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایموشنلی امبیلنسمنٹ ہو سکتی ہے، غصہ بہت زیادہ اس پرسن کے اندر ہو سکتا ہے علامات میں۔ اسی طرح سے تشویش، افسردگی، توجہ مرکوز نہیں کر پائے گا، مثلاً کام کر رہا تھا وہ توجہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی، ایموشنل خلل ہو سکتا ہے، گلٹ بہت زیادہ، احساس گناہ، مثلاً جس کے سامنے اس کے فیملی ممبرز شہید ہو گئے، مثلاً زلزلہ آ گیا، کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گلٹ کا شکار بھی ہو جائے کہ شاید میں کچھ کر نہیں پایا ان کے لیے۔ عموماً لوگوں کو دیکھا کہ وہ گلٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کو بچا نہیں پایا، تو چنانچہ جو ہے ان کے شہید ہو جانے کا یا ان کے دنیا سے چلے جانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اسی طرح سے جو ہے ان علامات کو ہم نے کم کیسے کرنا ہے، ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تشویش کے علامات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلز ریلیکسیشن ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سماجی تعامل ان کا بہتر بنایا جاتا ہے، مثلاً الگ تھلگ رہنے لگ گیا، سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے بیٹھا ہے، کمرے میں بند ہے یا سوسائٹی میں جاتا نہیں ہے، تو سوشل ریئیکشن ٹریننگ اس کو دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 3 بچوں یہ ہے کہ ہم اس کی گروپ تھیراپی کریں گے، یعنی اس کو ایسے لوگوں میں بٹھائیں گے جنہوں نے اس سے بڑے بڑے سٹریسرز دیکھے ہوتے ہیں لیکن وہ جی رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ان سٹریسرز کا سامنا بھی کیا، ان پر کوپ بھی کیا ہوتا ہے۔ جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے ان کے ساتھ صدمات گزر گئے لیکن وہ صحیح نارمل لائف گزار رہے ہیں، تو اس کو کسی حد تک حوصلہ ملتا ہے، ان سے وہ ڈسکس بھی کرتا ہے، گروپ میں بٹھا کے اس کی تھیراپی کی جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کو دوبارہ جو ہے وہ مہذب لائف کی طرف، دوبارہ جو ہے صحت مند لائف کی طرف جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔